السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتأكلون التراث أكلا لما. انسان جب اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو بھی دنیا میں رہنے کی اور دنیا میں وقت گزارنے کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو اس دنیا میں اس کی ملکیت میں چیزیں تھیں ان سب پر سے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع آج اسی حوالے سے ہے. جیسے پچھلے خطبات جمعہ میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ میت کے فوت ہونے کے بعد جو باقی مسلمان ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو ان میں سے ایک ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے اور اس کے پاس مال ہو، وہ مال کا مالک تھا، اس مال پر سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی. وہ مال اس نے بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں اس نے بسا اوقات بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے. لیکن مال جمع کرنے کے حرص نے اس کو اس پر آمادہ کیا اور شیطان نے اس کو یہ دھوکہ دے رکھا تھا کہ آپ اس مال سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ مال آپ کے پاس ہوگا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا دن بھی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مال اس کے پاس ہو کر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا اور یہ بے بس ہو کے اس مال کو اسی دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اب اس مال پر ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایسے حیران نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے مسائل کا حل اللہ نے بتلایا ہے. انسان اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے پاس مال تھا، جائیداد تھی. اب اس مال کا مالک کون ہوگا؟ یہ مال اصل میں اللہ کا تھا، اللہ نے دیا تھا. اس آدمی کی زندگی پوری ہو گئی، اب مال اللہ کے پاس رہ گیا. اس کو تقسیم بھی ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے اللہ نے کیا ہے. اس قانون اور نظام کو اگر کوئی بدلنا چاہے یا اپنی زندگی کے اواخر میں اور یا کوئی کسی کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے مال کو اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہے تو یہ اللہ کے قانون کو بدلنے کے مترادف ہے اور یہ ظلم ہے. اس لیے جب انسان اس دنیا سے اپنے آپ کو رخصت ہوتے دیکھتا ہے اس وقت اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے وہ تصرف کر لے اور یہ کہہ دے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، فلاں بیٹی کو اتنا دیا جائے، فلاں دوست کو اتنا دیا جائے. ہاں، شریعت نے ایک حد رکھی ہے کہ مرنے سے پہلے جب اس کے موت کے آثار نظر آئے، بیماری، بڑھاپا، ایسے اوقات جب اس کو پتہ چلا کہ میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، اس وقت اگر وہ وصیت کرتا بھی ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک حد رکھی ہے اور ایک قانون رکھا ہے.
شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کسی کو موت پہنچے، موت اس کے قریب ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو، تو اس کے ذمے وصیت ہے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ یہ شروع کا حکم تھا۔ بعد میں رب العالمین نے سب کو جو ورثہ ہیں ان کے حصے مقرر کیے، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب وراثت، جس کو وراثت کا حصہ ملے گا، اس کے لیے وصیت جائز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو تقسیم خود کیا ہے وہ تقسیم سب سے زیادہ انصاف والی تقسیم ہے، عدل پر مبنی تقسیم ہے۔ ہر صاحب حق کو اس نے اس کا حق دیا ہے، لہذا نبی علیہ السلام فرماتے فلا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب اگر وصیت کوئی کرنا چاہے بھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حدیث میں وضاحت فرمائی کہ وارث کے لیے نہیں ہے، جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ غیر وارث کے لیے، کسی نیکی کے کام کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے ایک حد رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال بہت ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور میری صرف ایک بیٹی ہے جو میری وراثت کی حقدار ہے، تو میں اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرہم فقراء یتکففون الناس، اور بعض روایت میں ہے خیر لک من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس۔ آپ اگر اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر اور مسکین چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھرے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس مال ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں آدھا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آدھا زیادہ ہے۔ کہا 2/3، فرمایا نہیں یہ زیادہ ہے۔ 1/3، فرمایا 1/3 کر لو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ الثلث والثلث کثیر، والثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے، ایک روایت میں کبیر ہے۔ 1/3 ٹوٹل مال میں سے اگر کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا بھی ہے تو 1/3 سے بھی کم ہو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کاش لوگ 1/3 سے کم تک رہ جاتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو بھی بہت کہا ہے۔ تو اب یہ قانون بنا کہ جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مال میں سے میری بیوی کو اتنا دیا جائے، میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، میرے والد کو اتنا دیا جائے، میری بیٹی کو اتنا دیا جائے، کیونکہ یہ کون ہے؟ ورثہ ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے تو وصیت ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی کرے گا تو یہ وصیت ظلم پر مبنی وصیت ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، جیسے پوتے کے لیے وصیت کر دی، پوتا وارث نہیں ہے اگر اولاد موجود ہے میت کی۔ کسی خالہ کے لیے کر دی وصیت، کسی دوست کے لیے کر دی، کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے کر دی، کسی خیراتی ادارے کے لیے کر دی، کسی مسکین اور غریب کے لیے کر دی، تو یہ وصیت قابل عمل ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمٹ ہے اور حد ہے۔
وہ کیا ہے؟ 1/3۔ جس کے بارے میں وصیت کی ہے وہ ٹوٹل مال کے ساتھ جب اس کا حساب لگائے گیا تو 1/3 سے کم ہو یا کم سے کم 1/3 تک ہو، بس اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ کے بارے میں وصیت کی ہے تو وہ وصیت 1/3 تک قابل عمل ہے، اس سے اوپر نہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر یہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرضہ تھا، تو اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کی وفات ہو چکی تھی، جنازہ پڑھانے کے لیے لاش کو، ڈیڈ باڈی کو آگے رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر کسی کا کوئی قرضہ ہے؟ ایک آدمی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 دینار اس کے ذمے ہیں، میرے 2 دینار اس کے ذمے قرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی مال ہے جس سے یہ 2 دینار ادا کر دیے جائے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا پھر میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، خود اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ جنازہ پڑھانے سے انکار کیا۔ ایک صحابی ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ دینارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 دینار میرے ذمہ ہیں، میں ادا کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر آگے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اگر کسی میت پر قرضہ ہو اور اس کا مال بچا ہوا ہو اس کے مرنے کے بعد، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے جو ذمہ داریاں پوری ہوتی ہے، ایک تو تدفین کے جو اخراجات ہیں، اگر وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کے مال میں سے اس میت کی تدفین اور تکفین کے اخراجات پورے کیے جائے۔ اور اس کے بعد قرضے کی ادائیگی ہے، جو اس نے قرضہ لیا تھا، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اس کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرے والد احد کے میدان میں جانے سے پہلے مجھے وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے میں کل اپنے آپ کو میدان معرکہ میں مارے جانے والوں میں سے سمجھتا ہوں کہ جو قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے، شہادت پائیں گے، مجھے بھی امید ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوں گا، لہذا آپ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اور میرے اوپر قرضے ہیں تو وہ قرضے ادا کر لینا میرے باغ میں سے۔ اب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد کی صبح ہم نے لاش دیکھی، سب سے پہلے جو شہید ہونے والے تھے ان میں سے یہ بھی تھے۔ میری بہنیں 9 بہنیں تھیں، اب میں اکیلا اکلوتا بھائی، ان 9 بہنوں کی دیکھ بھال کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے والد نے میرے حوالے کر دی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ جس بات کی مجھے پریشانی تھی وہ والد کے قرضے کی پریشانی تھی۔ قرض کا جب ٹائم پورا ہوا تو جو قرض مانگنے والے تھے اب میں ان سے کیسے جان چھوڑاؤں، والد صاحب کو کیسے ان کے قرضے سے چھڑا دوں۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ان لوگوں سے بات کر لیں کہ یہ اپنے قرضے میں کچھ تخفیف کر لے، کچھ معاف کر دے، کیونکہ میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، ایک باغ ہے کھجوروں کا، اس باغ میں سے جو کچھ نکلے گا یہ لے لے اور باقی جو کچھ ہے وہ معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے بات کی، وہ یہودی لوگ تھے جن کا قرضہ تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں اپنا قرضہ پورا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جابر سے کہا کہ آپ صبح اپنے باغ میں جائیں اور جو کھجوریں آپ اتروا چکے ہیں وہ الگ الگ، عجوہ الگ رکھو، عذق زید الگ رکھو، دیگر انواع اور اقسام کی جو کھجوریں ہیں وہ الگ الگ ڈھیر لگا کے رکھو اور میرے آنے کا انتظار کرو۔ نبی علیہ السلام صبح سویرے اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے، تو پہلے تو اس باغ میں چکر لگایا، باغ میں چکر لگانے کے بعد اس ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، فرمایا جس کا قرضہ ہے ان کو بلاؤ۔ کہتے میں نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرضہ جس کا جتنا تھا اس کو اتنا ہی
کھجور دے کے ان کا قرضہ پورا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا قرضہ ادا کر دیا، ہم نے دیکھا کہ کھجور کے ڈھیر ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ کہتے میں سمجھ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر چکر کاٹ رہے ہیں درختوں کے ارد گرد اور اس ڈھیر کے اوپر، میں سمجھ گیا تھا اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ پہلے تو ہم یہ ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ باغ پورا لے لو اور قرضہ جتنا ہو گیا باقی معاف کر دو، وہ معاف نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ باغ کی کھجور قرضہ ادائیگی کے لیے کافی ہو گئی اور ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پورے کافی عرصے تک راشن بھی بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے یہ برکت ظاہر کر دی۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ صحابی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فکر مندی کی بات میرے لیے والد کا قرضہ تھا۔ آج اولاد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے حصے میں کیا آئے گا، فلاں گاڑی جو ہے وہ کس کے حصے میں جائے گی، فلاں جگہ جو پلاٹ ہے وہ ذرا دوسروں سے زیادہ اچھی ویلیو والا پلاٹ ہے۔ ایسی ایسی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کے گردن کو لوگوں کے قرضوں سے چھڑانے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ سب سے پہلے یہ فکر مندی کی بات ہے۔ اس کے بعد جب قرضے ادا ہو جائیں، مال پھر بھی بچے، پھر اگر اس آدمی نے اپنے مرنے سے پہلے کسی کے لیے وصیت کی ہو اور غیر وارث کے لیے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وصیت اگر وارث کے لیے ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، غیر وارث کے لیے، اور وہ وصیت بھی 1/3 سے کم ہو، اس وصیت کی تنفیذ کی جائے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اللہ نے قرآن میں وراثت کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا، وصیت کی تنفیذ کے بعد جس پر وصیت کی گئی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ لیکن قرض کا ذکر قرآن میں اگرچہ بعد میں ہے، اس کا حکم پہلے ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اب قرض کی ادائیگی ہو گئی، وصیت کی تنفیذ ہو گئی، یا قرضہ نہیں تھا، وصیت نہیں تھی، اب مال کی تقسیم کیسے ہو؟ ہمارے ہاں تو لوگ اگر کاروبار چل رہا ہے، والد کے مال کو اپنے قبضے میں لے کے کہتے میں اب یہ کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا، کاروبار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جن جن کا حق ہے کہتے بعد میں دیکھیں گے۔ اب وہ اس میں سے مال بناتا رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں اور سارے معاملات وہ چلاتا ہے، لیکن جب کوئی بہن آئی کہا کہ میرا جو حق تھا وراثت میں سے وہ مجھے دے دے، کہتا اچھا حق مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے حق دے دیتا ہوں، لیکن ہمارے گھر آنا جانا نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، بہن کا گھر پر آنے کو بند کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنا حق مانگا ہے۔ بھائی اس کا حق ہے، مانگے بغیر دینا چاہیے تھا، وقت پر دینا چاہیے تھا۔ اتنے سالوں سے آپ کھاتے رہے، اس کو کچھ نہیں دیا، اب 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، بعض دفعہ تو اس سے بھی زیادہ لیٹ، اس وقت جو پیسے بنتے تھے اس کی قیمت بنتی تھی، کہتے اب یہ لے لیں۔ اب اس پیسے کی آج کیا ویلیو ہے؟ آپ نے اتنے عرصے تک کھایا، اس کی قیمت بڑھتی رہی، آپ اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال کھاتے ہو، مردوں کا مال کھاتے ہو، أَكْلًا لَمًّا، سب ایک ساتھ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے یتیموں کے مال کھانے کو کیا کہا؟ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ خاص کر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بھائی ظلم کرتا ہے، یا میت کے بھائی اپنے بھتیجوں پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم حج کر لیں گے تو معاف ہو جائیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے۔ یہ حج، یہ روزے، یہ نمازیں اگر حلال کمائی اور حلال مال نہ ہو تو ان عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آج بہت بڑا حاجی بنا ہوا ہوگا، لیکن جب بہن کے حق دینے کی بات آتی ہے، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بہنوں کو ہمارے معاشرے میں اتنا دبایا گیا ہے کہ معاشرے کے دباؤ سے، پریشر سے وہ متاثر ہو کر وہ حق مانگنے کی بات نہیں کر سکتی۔
اور اکثر کہتی جی میری بہن نے تو معاف کر دیا ہے اپنا حق، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ بھائی نے معاف کیا ہو، کبھی بھائی نے معاف نہیں کیا، بہن نے اس لیے معاف کیا کہ اپنے معاشرے میں ماحول ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ حق مانگے گی اس کا آپ کے گھر آنا بند ہو جائے گا، بہن ہی معاف کرے گی، کبھی بھائی معاف کر دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، جو میت کا مال ہے اب اس پر میت کا حق ختم ہو گیا، میت کی ملکیت ختم ہو گئی، اب یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اس کی تقسیم اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اس پر کوئی سام بن کے قابض ہو جائے مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں تو ہر آیات کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بڑی سخت تنبیہ کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ لائنیں ہیں، ریڈ لائن جس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی بات اس کے رسول کی بات مانتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وراثت کے تقسیم کے مسائل میں اپنی منمانی کرے، اپنی خواہش کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے حدود سے وہ گزر جائے، اللہ کے حدود کو کراس کر لے، فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، جہنم میں داخل کر دے گا جس میں یہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب رسوا کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں ڈالتے، وہ آگ ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ انڈیل رہے ہیں، اور یہ تو دنیا میں ہے، وہ سیصلون سعیرا، بڑکتی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کے خلاف کورٹ میں کھڑا ہے، بہن اپنے بھائیوں کے خلاف کھڑی ہے، ماں نے اپنے بیٹوں پر دعویٰ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مال یہی چھوڑ کر ہم خالی ہاتھ جائیں گے، جس مال پر ہم لڑتے ہیں، جس مال کی وجہ سے ہم کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یہ مال ہمارا بھی نہیں رہے گا، ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا، ہم سے بھی یہی رہ جائے گا اور ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر انصاف کیا، عدل کیا اور جو حقوق کے مالک ہیں ان تک ان کے حقوق پہنچائے تو کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنے کندھے ہلکے کر دینے چاہیے، اور خاص کر جو گھر کے سربراہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والد کے فوت ہونے یا والدہ کے فوت ہونے کے بعد وہ تاخیر نہ کرے۔ گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، بھائی فوت ہو جائے، اب اس کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ایک دوسرے سے نہیں مانگ سکتے، آپ بڑے ہیں، وہ آپ کے بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں، آپ ان کو سمجھا اور بٹھا سکتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ کا آپس میں بھائی چارہ اپنی جگہ، آپ کا آپس میں تعلق اور ایک دوسرے پر اعتماد اپنی جگہ، لیکن جو شریعت کا قانون ہے اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ آپ بیٹھ جائیں آرام سے، یہ آپ کے والد کی ملکیت ہے اور یہ ان کے اوپر قرضہ ہے، اس قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ مال کافی ہے یا زیادہ ہے، اس میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد آپ میں سے جس جس کے پاس والد کی طرف سے جو امانت ہے وہ واپس کر دے اور پھر اس کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق کر دے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے اس کو بھی یہ وصیت کر دینی چاہیے کہ میری وراثت میں اللہ کا قانون چلے گا، کسی کو میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی منمانی سے اس کی تقسیم کر لے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عدل کرنے والی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے، کون کتنے حصے کا حق رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے بڑے عدل کے ساتھ تقسیم کی ہے۔ اور وراثت کی تقسیم کا سلسلہ ختم ہونا صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا شام کے علاقے میں، اور سرخ رنگ کی ہوا چلی تھی، یعنی ایسی ہوا کہ جیسے سرخ روشنی ہوتی ہے، اس ہوا کے اندر ایسی روشنی تھی۔ وہ ڈرتا ہوا اور کہنے لگا قیامت قائم ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت ابھی نہیں قائم ہوئی، قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں آئے گی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کو چھوڑ دیا جائے گا، وراثت کی تقسیم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کی بات کریں، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا یا تو کہتے ہیں ابھی والد تو فوت ہوئے، ابھی کوئی غم تازہ تازہ ہے، صبر کر لے۔ صبر کتنا کر لے؟ 10 سال 20 سال، بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی، پھر کہتے ہیں وہ تو اس نے اتنا فائدہ اٹھایا اپنے بچوں کی شادیاں کی، اور یہ کیا وہ کیا، اس گھر میں رہ رہے تھے، اس کا کرایہ اس نے وصول کیا، پھر بعد میں دعوے بنتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں جن کا حل کرنا پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بیچ میں سے کئی ایسے لوگ جن کا حق تھا ان کو حق نہیں دیا گیا، اور حق لیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر ان کو ان کا حق مل جاتا شاید صدقہ کر لیتے، حج عمرہ کر لیتے، نہیں، ایک بندہ قابض بن کے بیٹھا ہوتا ہے، یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی یا کوئی اور، تو یہ کسی کا حق نہیں ہے، سب نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے اس تک اس کا حق پہنچا دینا چاہیے۔ آپ کے والد سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، آپ کے دادا کی وراثت میں آپ کی پھوپھی کو حصہ نہیں دیا، آپ اگر اپنے والد کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، آپ جائیے اپنی پھوپھی سے بات کر لے کہ پھوپھو جان آپ کو والد نے حصہ نہیں دیا تھا، کوتاہی ہوئی، ان کو معاف کر دیجئے، آپ کا حصہ اتنا بنتا تھا، اس وقت فلان جگہ یہ پیسے پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس تھے، انہوں نے کام میں لگائے تھے، اس وقت یہ پیسے اتنے تھے، لیکن چونکہ یہ پیسے ان کے پاس پڑے رہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لہذا اس وقت کے پیسے میں اتنے پیسوں میں جتنا سونا ملتا تھا، آج اتنا سونا جتنے پیسوں کا ہے یہ آپ کا حق ہے۔ حساب کرنا آسان ہے۔ اس وقت جو اس کا حق تھا، پیسوں میں جتنا حق بنتا تھا، ان پیسوں سے جتنا سونا خریدا جا سکتا تھا، آج اتنا سونا جتنے پیسوں سے خریدا جائے گا اتنے پیسے ان کو دینے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ پیسے اٹھا کے دے دیں۔ اس وقت 100 روپے کی کیا اہمیت تھی؟ بہت بڑی اہمیت، آج کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ بعد میں پھر ہمارے تنازعات ختم نہ ہو اور کئی لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی کے بعد ان تمام معاملات میں جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا جو حق ہے اس تک پہنچایا جائے۔ اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ جی والد فوت ہوئے ابھی تو مہینہ نہیں ہوا، 2 مہینے نہیں ہوئے۔ بھائی مہینہ 2 مہینے کا انتظار یہ شریعت نے نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ کوئی بچے چھوٹے ہیں، اپنا مال سنبھال نہیں سکتے، حصے مقرر کر دو، ان کے مال کی حفاظت کرتے رہو، اس مال کو انویسٹ کر دو، اس سے جو منافع ملیں گے آپ کو بھی محنت کرنے کے مطابق اس میں سے حق ہے لینے کا، اور اس کے لیے بھی اس کا مال بڑھتا رہے گا، اس میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، تو زکوٰۃ کی وجہ سے مال ختم نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے۔ کسی کے فوت ہونے کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہ کریں، وراثت کی تقسیم میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، وراثت کی تقسیم جو ہے اس کو ہم ایسے ہی فضول نہ سمجھیں، بلکہ یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اس کی تعلیم کا حکم دیتے تھے کہ وراثت کی تقسیم سیکھو، کیونکہ یہ تمہارا دین ہے، یہ قرآن کریم کے بہت ساری آیتوں کا حصہ ہے۔ اس لیے وراثت کی تقسیم اس میں جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے مطابق ہمیں تقسیم کرنی چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ کس کو کتنا ملتا ہے، اور کون موجود ہو تو کون وارث نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ
آئندہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو بیان کریں گے، وضاحت کریں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد موجود ہو تو سب سے بنیادی وارث اس کی اولاد ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی موجود ہے، دونوں یا ایک، ان کا حصہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ بیوی یا شوہر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو شوہر کا، بیوی فوت ہو گئی تو شوہر کا حصہ، شوہر فوت ہو گئے تو بیوی کا حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو پھر بھائی اور بہنیں۔ اگر اولاد موجود ہے تو بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر وصیت ان کے لیے کی ہے، وہ وارث نہیں ہے اس صورت میں، تو جتنی وصیت کی ہے اس کو دیکھا جائے، اگر تہائی مال سے کم ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ والدین نہیں ہے تو دادا اور دادی یا نانا اور نانی، ان کو حصہ مل سکتا ہے، لیکن والدین ہو تو پھر ان کو نہیں ملے گا۔ اولاد ہو تو بھائیوں کو اور بہنوں کو نہیں ملے گا، اور اولاد کے ہوتے ہوئے میت کے پوتوں کو بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ یتیم پوتے کے وراثت کا مسئلہ بڑا ایوب خان کے دور سے اٹھا ہوا ہے، اور اس میں شریعت کا قانون تبدیل کر کے اس نے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، ہمدردی کی وجہ سے، کہ جی وہ تو یتیم بچہ ہے، اس کو حصہ ملنا چاہیے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، وہ اس آدمی جو فوت ہوا اس کے یتیم بیٹے کا بچہ ہے، لہذا یتیم کا حق ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اپنی ہمدردی ہم رکھے وہ الگ چیز ہے، اپنے طرف سے ان کو دے دے، لیکن اللہ کے قانون کو نہ بدلے۔ اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے ایک بیٹا شادی شدہ تھا، اس کی اولاد ہے اور وہ فوت ہو جائے اس میت سے پہلے، تو جو پہلے فوت ہو چکا ہے، باقی بھائیوں کا تو حصہ ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے اولاد کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو واسطہ تھا بیچ میں وہ پہلے سے چلا گیا تھا۔ تو کسی کے وراثت میں حصہ ملنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میت کے وفات کے بعد یہ زندہ رہا ہو، بے شک چند لمحات کے لیے کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے 10 منٹ بعد دوسرا فوت ہو گیا، اب 10 منٹ بعد فوت ہونے والا اگر وارث ہے تو پہلے کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ اس کا حصہ کیا ہوگا؟ وہ تو چلا گیا، اس کا حصہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ جیسے پہلی مثال میں نے کہا، والد فوت ہو گیا، اس کا ایک بیٹا 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد فوت ہو گیا، اب اس بیٹے کا حصہ ہوگا، لیکن اس کا حصہ لے کے اس کی بیوی اور بچوں کو دیا جائے گا، جو ان کی تقسیم اللہ نے بتائی ہے۔ تو یہ شریعت نے پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے تاکہ لڑائی نہ رہے، اختلافات نہ رہے، وہ اس پہ نہ جھگڑیں۔ اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں ہمارے ہاں جو مسلکی اختلافات چل رہے ہیں، مختلف فرقے بنے ہوئے اسلام کے اندر، ہر فرقے نے اپنا اپنا مکتب فکر اور اپنے اپنے مسلک کو رکھا ہوا ہے کہ جی میرے لیے یہی قابل اتباع ہے، حالانکہ ہمارا سب کا دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا نبی ایک ہے ہمارے لیے۔ تو ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ وراثت کے مسئلے میں ان تمام مسالک کا موقف بھی ایک ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، چھوٹے چند فرعی مسائل میں ہے لیکن وہ بھی بہت کم۔ تو وراثت کے مسئلے میں آپ کسی بھی دارالافتاء میں، کسی بھی عالم دین کے پاس جا کر اس سے کہہ دیں کہ قرآن نے کیا تقسیم کا طریقہ بتایا ہے، فلاں شخص فوت ہوا، اس کی بیٹیاں اتنی ہیں، بیٹے اتنے ہیں، بیوی ہے، اور اس کے علاوہ والدین ہیں، فلاں ہیں، جتنے اس کے رشتہ دار ہیں آپ لکھ دیں اور ان کو دے دیں۔ ہمارے یہاں تو وراثت کی تقسیم کا جب ہم سوال کرتے ہیں نا، ہمارے پاس دارالافتاء میں سوالات آتے ہیں، غلطی یہ ہوتی ہے، کہتے ایک آدمی فوت ہو گیا تو 2 بھائی رہ گئے اور 3 بہنیں رہ گئی اور ایک ماں ہے۔ اب وہ ماں کس کی ہے؟ اس میت کی ماں نہیں ہے، اس میت کی بیوی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے۔ اور یہ جو بہن بھائی شمار کی، یہ بہن بھائی نہیں، یہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو سوال اس انداز سے کیا جائے، فلاں نام لکھ دیا جائے، فلاں صاحب فوت ہو گئے، اس کی بیوی رہ گئی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں مثلا، والدہ اور والد ہیں دونوں، یہ سارے رشتے میت کے گنے جائیں گے، تو اس میں تقسیم کرنے والے کو تقسیم میں آسانی ہوگی، اس کو فتویٰ دینے میں آسانی ہوگی۔ یہ ہمیں خود بھی علم ہونا چاہیے، اور خود علم نہیں ہے تو کم سے کم علماء سے ہم رابطہ کر کے ان سے اپنے فوت شدگان کی وراثت کی تقسیم میں مدد لے۔ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی، سستی، یہ ظلم پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو معطل کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
حقوق دوسروں تک ادا کرنے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کا بھی حق کھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے، ایسی حالت میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی ہمیں بھی راضی کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ یہ ہمارے ذمے ایک امانت ہوتی ہے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے ذمے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے تب انسان بری ذمہ ہو سکتا ہے جب ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دے۔ اس لیے اگر پہلے اس مسئلے میں کمی کوتاہی رہی ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ ضروری ہے، اور جس کا حق جتنے عرصے تک ہم نے دبائے رکھا ہے اس کی تلافی ضروری ہے، تاکہ اس کو اپنے حق سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ اس میں اگر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو وہ نیکی کر سکے۔ موت کا کوئی نہیں پتہ چلتا، میں بسا اوقات کسی کا حق دبائے ہوا ہوں گا اور مجھے موت آ جائے گی، وہ جو دبائے ہوا حق ہے وہ وراثتاً آگے چلتی رہے گی، وہ کسی کی امانت آگے منتقل ہوتی رہے گی اور مالک اس سے محروم ہوگا، تو وہ جرم جو میں نے کیا ہے میری اولاد بھی کرے گی، اگلے نسلیں بھی کرے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں اور کسی کا حق اپنے اوپر رہنا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام اصحاب حقوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کی درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دے۔ یا اللہ دنیا کے کسی بھی جگہ جو مسلمان مظلوم ہے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بے گناہ قید ہے ان کو رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے۔ یا اللہ دین سے سچی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی سے سچی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔